अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में उज़्बेकिस्तान जाने का मौका मिला। ये वस्ती एशियाई रियासत है। आबादी में, रकबे में तकरीबन तमाम वस्ती एशियाई रियासतों से बड़ी है। इसके 3 बड़े मशहूर शहर हैं, ताशकंद, समरकंद और बुखारा। इनकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। ताशकंद के हवाले से तो पहले आप एक मुख्तसर सा वीडियो देख चुके हैं। आज आपको हम सैर कराते हैं, मुख्तसर सी सैर समरकंद और बुखारा की। समरकंद और बुखारा उज़्बेकिस्तान के बड़े ही खूबसूरत तारीख़ी शहर हैं, जिनका शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों और इस्लामी विरसे में होता है। समरकंद और बुखारा दोनों को यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया गया है अपने आर्किटेक्चर की वजह से। ये शहर इस्लामी फ़न तामीर, इल्म, तसव्वुफ़ और तिजारत की शानदार मिसालें हैं। आज भी दुनिया भर से सयाह इनके दिलकश आसार देखने आते हैं। समरकंद की तारीख़ तकरीबन 2500 साल पुरानी है। इसका कदीम नाम अफ़रासियाब था और ये ईरानी सल्तनत हख़ामनशी का हिस्सा था। समरकंद कदीम सिल्क रोड, जिसको रेशमी शाहराह भी कहते हैं या शाहराह रेशम, का एक अहम तिजारती मरकज़ था, जहाँ चीन, हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप के ताजिर और उलमा आते थे और पड़ाव डालते थे। यहीं से चीज़ें लाने ले जाने का, दूसरे इलाकों से यहाँ पे ला के एक्सचेंज बार्टर के तहत भी कारोबार करते थे। 8वीं सदी में अरबों के कब्ज़े के बाद समरकंद एक बड़ा इस्लामी, इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ बना और इसकी जो दरख्शां मिसाल है वो समरकंद शहर के बिल्कुल वस्त में जो कदीम शहर है, रेगिस्तान का इलाका है। ये आप देख सकते हैं। एक अज़ीमुश्शान चौक भी इसको कह सकते हैं, जिसके 3 अतराफ़ में शानदार मदारिस हैं। मदरसा उलुग़बेग, मदरसा शेरदर और मदरसा तुलाकरी ये मौजूद हैं। इसकी इस्लामी फ़न तामीर पूरी दुनिया में मशहूर है और जो शख्स भी समरकंद आता है, इसको रेगिस्तान की सैर किए बगैर अगर चला जाए तो उससे कहा जाता है कि आपने फिर समरकंद देखा ही नहीं है। ये एक बड़े ज़बरदस्त आर्किटेक्चर का एक नमूना है इसमें। और शाम को सयाहों की दिलचस्पी के लिए यहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो भी होता है, आप ये देख सकते हैं। और दुनिया भर से लोग आते हैं, इवन मकामी लोग भी बाहर आ जाते हैं। जब बहुत अरसा पहले तक यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे बाकायदा टिकट लेके आप इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं और फिर जो मकामी लोग हैं वो बाहर एक कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं स्टेडियम की तरह, वहाँ आके बैठ जाते हैं असल इलाके से बाहर। वहीं से वो लाइट एंड म्यूज़िक शो भी देखते हैं। इसी के पास बीबी खानम मस्जिद भी है। ये 13वीं सदी के जो यहाँ पे बादशाह थे अमीर तैमूर, उनकी बेगम थी और उनके नाम पे ये मस्जिद बनी थी और उस वक्त बड़ी शानदार और बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता था। समरकंद ही में फिर गुरे अमीर कहा कहते हैं, एक अलग थलग से एक जगह है। गुरे अमीर का मतलब है कि अमीर की कब्र, और ये अमीर तैमूर लंग का मकबरा है असल में, जो नीले गुंबद और ख़ूबसूरत संग मरमर की तज़ियात के लिए आप देख सकते हैं। जो एक कब्र है ये अमीर तैमूर की है और उसके आस पास फिर उनके बच्चों की कब्रें हैं। अमीर तैमूर लंग ने समरकंद को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और इसे मसाजिद, मदारिस और मकबरों से मज़य्यन किया। और ये वही दौर था जब इस शहर ने इक़्तिसादी लिहाज से और इल्मी लिहाज से बड़ी तरक्की की। इसी शहर में एक और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, शाह ज़िंदा उसको कहते हैं, यानी लिविंग किंग या ज़िंदा बादशाह। ये कदीम और मुक़द्दस कब्रिस्तान है जिसमें कई औलिया और शाही अफराद की कब्रें हैं। बड़े खूबसूरत टाइल वर्क के साथ ही आप देख सकते हैं। और यहाँ पे असल में बड़ी शख्सियत कौन दफन है, वो हैं जी क़ासिम इब्न अब्बास।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے نبی کریم کے وہ چچا زاد بھائی تھے۔ روایات کے مطابق وہ 7ویں صدی میں ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران اسلام کی تبلیغ کے لیے سمرقند آئے، یہیں پہ وہ شہید ہوئے اور اسی مقام پر دفن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جان پہچان کے ان کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی قبریں ہیں۔ بڑا زبردست کمپلیکس ہے یہ بھی۔ یہ ایک مختصر سا ایک جائزہ تھا سمرقند کا، اس کے تاریخی مقامات کا۔ یہاں سے پھر ہم نے رخ کیا بخارا کا۔ بخارا بھی کوئی 2500-2600 سال پرانا شہر ہے۔ ٹرین کے ذریعے یہاں سے کوئی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں سمرقند سے، اور اس کی جو دیکھنے والی چیزیں ہیں وہ بھی جس طرح سمرقند میں ریگستان ہے، اسی طرح بخارا میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اطراف میں یہ ریگستان کی طرح کا یہ کمپلیکس بنا ہوا ہے مدارس کا۔ اس کے پھر بغل میں اس کو کہتے ہیں آرک قلعہ، آرک فورٹرس۔ یہ بخارا کا قدیم ترین شاہی قلعہ ہے جو صدیوں تک بادشاہوں کا محل رہا۔ یہاں عدالت، مسجد، جیل اور خزانہ کی جو وزارت تھی وہ بھی ادھر ہی ہوتی تھی۔ یہ آپ اس کے کچھ مناظر دیکھ سکتے ہیں قدیم شاہی محل کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور پیچھے آپ کو جو ریگستان کا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں جو پرانے مدارس کا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک بلندی پہ واقع ہے یہ آرک قلعہ جو ہے، اس سے پورے شہر کو کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ حصہ اس کا ظاہر ہے انہوں نے بحال کیا سیاحوں کے لیے، اور باقی حصہ جو ہے پرانا ویسے ہی کھنڈرات ہیں۔ جیسے اگر کبھی دراور فورٹ چلے جائیں بہاولپور کے پاس تو وہاں بھی آپ کو ایسے ہی کھنڈرات لگیں گے۔ تو یہ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے اس کو بحال کیا گیا۔ اب بخارا ہی میں ایک ہے کالان مینار اور مسجد، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا شاندار مینار ہے، اسے موت کا مینار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ موجود مسجد بھی ایک فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور اس کے قریب ہی پھر ایک خوبصورت تالاب کے گرد تعمیر شدہ مدرسے اور خانقاہیں جو شہر کے روحانی اور سماجی مرکز کا کام دیتی ہیں۔ اب بخارا ایک اور لحاظ سے بھی مشہور ہے، وہ تھے ملا نصیر الدین، ایک بڑا تاریخی کیریکٹر ہے عرب لٹریچر میں اور خاص طور پہ وسطی ایشیائی لٹریچر میں۔ تو آئیے ہم ملا نصیر الدین کی ملاقات بھی آپ سے کرواتے ہیں بخارا میں۔ جی السلام علیکم، بخارا شہر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم سوچا کہ یہاں پہ اگر آئیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہاؤالدین نقشبندی یعنی جو نقشبندی مسلک کے بانی تو نہیں ہے، لیکن ان کے جنہوں نے باقاعدہ فارملائز کیا، بہاؤالدین صاحب، وہ اسی شہر میں دفن ہیں۔ امام بخاری کی جائے پیدائش بھی بخارا ہے، لیکن ملا نصیر الدین جو ہماری تاریخ کا بڑا ایک دلچسپ حصہ تھا، اور یہاں سے لے کے چین تک ان کے قصے سنائے جاتے تھے۔ بظاہر وہ بڑے بیوقوف انسان سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ گدھے پہ سوار جہاں جہاں جاتے تھے اپنی حکمت کی داستانیں چھوڑاتے تھے، اور لوگ پھر ان کے قصے بیان کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی ملاقات ہم ملا نصیر الدین صاحب کے ساتھ بھی کروا دیں۔ اسی شہر کے وہ بانی تھے، ادھر ہی پیدا ہوئے تھے، ادھر ہی وہ دفن ہوئے ہیں۔ انہی کی یاد میں اس چھوٹے سے پارک میں یہ ایک ان کا مجسمہ میں ان کے اس خچر کے ساتھ لگایا گیا ہے جس پہ وہ اکثر سفر کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو دوستو، آپ نے یہ ایک مختصر سا ویڈیو دیکھا، مختصر سی سیر تھی سمرقند کی، بخارا کی۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا بہت ذکر سنا تھا، اور میں نے ان شہروں کا دورہ کیا تھا، سیر کی تھی 1992 میں، 1991 میں، یعنی 33-34 سال پہلے۔ اور اس وقت یہ انفراسٹرکچر ایسے ہی تھا، لیکن آج آپ ان شہروں کو اگر دیکھتے ہیں تو بہت صاف ستھرے، بہت آرگنائزڈ، اور کافی انہوں نے ترقی کی۔ یہاں پہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی لوگ صاف ستھرے ہوتے، صفائی کا خیال رکھتے، سیوک سینس ان میں ہوتا۔
یہاں تو ہم اسلام آباد میں F7 F8 میں بھی چلے جاتے ہیں تو کوڑے کرکٹ کے آپ کو ٹریش آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے. لوگوں میں سیوک سینس بہت کم ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دیکھیں اور کوشش کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ازبکستان جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح، اگرچہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے لیے سہولیات، عوام کے لیے پینے کا پانی اور صاف ستھرا ماحول، اور لوگوں میں خود بھی صفائی کا بڑا رجحان پایا جاتا ہے. تو آپ ازبکستان، کرغزستان، ترکمنستان یا آذربائیجان آپ ضرور دیکھیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی لے جائیں، کیونکہ ایک بڑے اس میں سبق ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم دعوے بہت کرتے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن جب شہر سے باہر، گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو آپ کو ایک بد نظمی کا، ایک ہجوم کا سا احساس ہوتا ہے. گندگی آپ کو دائیں بائیں نظر آتی ہے. اس طرح کے مناظر آپ کو چین میں یا سینٹرل ایشیا میں نظر نہیں آئیں گے. کاش کہ ہماری بھی تربیت، ہماری قوم کی بھی تربیت قوم کے طور پہ ایک مینرز یعنی ادب آداب رکھنے والی قوم کے طور پہ ہوتی. وہ افسوس کہ نہیں ہو سکا. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن جو مسلمانی کا تقاضا ہے وہ ہم پورے نہیں کر پاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.